رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، مسلمانوں کے لیے مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، مسلمانوں کے لیے نجات کا مہینہ آ رہا ہے۔ مسلمان تیاری شروع کر دیتا ہے۔ ادھر جو ہی مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلے سے روزہ شروع کرتا ہے، رمضان کے آخری روزے تک رمضان پورے کے روزے رکھ لیتا ہے، اس کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، مال کو نقصان نہیں پہنچتا۔ فصل کی زکوٰۃ ادا کر دی، فصل کو نقصان نہیں پہنچتا۔ جس مسلمان بندے نے رمضان کے روزوں کی صورت میں اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کر دی، پورا سال اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کا جسم بیماریوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حادثات سے، آفات سے، مشکلات اور پریشانیوں سے بچائے گا۔ یہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں رمضان کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں رمضان کی راہ کا مطلب ہے رحمت والا مہینہ آ گیا۔ رمضان کی میم کا مطلب ہے مغفرت والا مہینہ آ گیا، اور رمضان کی زواد کا مطلب ہے جنت کی ضمانت کا مہینہ آ گیا، اور رمضان کی الف کا مطلب ہے انس و محبت والا مہینہ آ گیا، اور رمضان کی آخری نون کا مطلب ہے نورانیت والا مہینہ آ گیا۔ مسلمان بندہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ رکھتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان ایمان والا بندہ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا پہلا روزہ رکھ لیتا ہے، پہلا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ زندگی کے سارے گناہ روزہ رکھنے کی برکت سے، پہلا روزہ رمضان کا رکھنے کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جس نے رمضان کا ایک ایک روزہ رکھا، ایک ایک روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ دار کی جنت کی حوروں کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے جنت کے اندر ایک عالی شان محل تیار کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے روزے کی فضیلت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یہ بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا اللہ کو بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں جو سابقہ امتوں کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ میری امت کے روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزہ دار کے لیے سمندروں کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3، روزہ دار کے لیے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے۔ نمبر 4، روزہ دار کے لیے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، جب رمضان کا آخری دن آتا ہے روزہ دار کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، نجات والا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اس کی عظمت فضیلت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور خدا کی طرف سے خدائی پکار لگتی ہے میرے بندوں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، جو کوئی ہے مجھ سے روزی کا طلبگار اس کو روزی عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا اس کو نورینہ اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے ندامت کے آنسو بہانے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے کچھ بھی مانگنے والا میرے بندے ان راتوں کے اندر تیرے مانگنے میں دیر ہے، رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ اللہ کے محبوب شاہ فرماتے ہیں جو رمضان کی راتوں میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کی ایک ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ پھر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے وقت
اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ دعا روزہ دار جب افطاری کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، افطاری کے وقت جب بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرنے کے بعد افطاری کے وقت اللہ کے حضور دامن پھیلاتا ہے، اللہ کے حضور مانگتا ہے۔ بندے روزہ دار کے اس وقت مانگنے میں دیر ہے، رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں، اس وقت کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسری عادل حکمران کی ہے، عدل کرنے والے کی ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ جو ہے جج ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا ذمہ دار ہے، جس وقت وہ عدل کا کلم چلا رہا ہوتا ہے، امیر اور غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ انصاف کے ترازو کو برابر توڑ رہا ہوتا ہے۔ عادل جب عدل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جو وہ دعا کرتا ہے وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر مظلوم ہے، جس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی ہے، جو بیچارہ غریب ہے، جس کے پاس اپروچ نہیں ہے، جس کے پاس اسباب نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ ظلم و ستم کی انتہا کیے ہوئے ہیں، جب اس کی ہاتھ نکلتی ہے، دل سے آہ نکلتی ہے، مظلوم کے دل سے نکلنے والی آہ اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ تو اس وقت جو مظلوم کے دل سے جو ہاں نکلتی ہے، دعا نکلتی ہے، یہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسے مقدس مہینے کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ ایک پہلا روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک ایک روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کے لیے جنت کے اندر عالیشان محلات تیار فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام دنوں کے اندر فرض کا ثواب فرض کے برابر ہے، نفل کا نفل کے برابر ہے، سنت کا سنت کے برابر ہے، لیکن جو ہی رمضان کی مبارک گھڑیاں شروع ہو جاتی ہے، ادھر ایمان والا بندہ فرض پڑھتا ہے، فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 70 کے برابر اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر 1 روپے خرچ کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان تو جو ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان تو اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، رمضان تو اپنی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے۔ پھر ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایمان والا بندہ اللہ کے حضور ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدے کے برابر ایک سجدے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں، 5 برس تک بھی ایک عربی گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر جو ہے نماز تراویح کے اندر کتنے سجدے ہیں۔ ایمان والا مسلمان بندہ جب نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے اندر سجدے کرتا ہے، ایک ایک سجدے کے بدلے 1.5 لاکھ نیکی سجدہ کرنے والے کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے۔ یہ کیسی عظمت ہے، یہ کیسی فضیلت ہے، یہ سردار مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر عظمت فضیلت بھی سارے مہینوں سے منفرد ہے۔ پھر مسلمانوں کے لیے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت کعب اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ منبر کے قریب آ جاؤ۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ جب منبر کے قریب آتے ہیں، محبوب منبر پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب فارغ ہوئے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا آمین معمول سے ہٹ کر کہنا یہ کیسا ہے؟ اس پر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے
بد دعائیں کی ہے، اس پر میں نے آمین کہا ہے۔ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر ماہ مقدس رمضان المبارک جیسا مہینہ آئے اور اس مہینے کے اندر عبادت کر کے، نمازوں کا اہتمام کر کے، نماز تراویح پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ یہ آمین کہا بد دعا کرنے والا نوریوں کا سردار ہے، اس پر آمین کہنے والا کائنات کا سردار ہے۔ محبوب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ان کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سورج کی کرنوں کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، کائنات والوں کی باتوں کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، محبوب کی زبان سے جو الفاظ نکلے ان کے اندر شک و شبہ کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ محبوب نے جو کہہ دیا، محبوب نے جو فرما دیا وہی ہے، وہ ہو کر رہے گا، وہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو اس پر جبرائیل نے کہا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد نام لیا جائے، اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ محبوب کا نام اتنا پیارا، محبوب کا نام اتنا عظمت والا، محبوب کے نام سے پہلے کائنات کے اندر کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ یہ محمد وہ ہے زمین پر جس کے تذکرے، آسمان پر جس کے تذکرے، محبوب کا نام محمد ہے جس کا تذکرہ تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، آسمانی صحائف کے اندر جب مومن بندہ، ایمان والا بندہ اس نام کو اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، محمد کہتا ہے، آپس کے اندر دونوں جو ہے لب اس نام کو چوم لیتے ہیں، انسان کا نام جو ہے منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو محبوب کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تیسری بد دعا کی کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ بندہ جنت حاصل نہ کر لے، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اس پر فرمایا آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ہے رمضان کے مہینے کی عظمت کو واضح کیا، یہاں محبوب پر درود پاک پڑھنے کی عظمت فضیلت کو واضح کیا، تیسرے نمبر پر والدین کی عظمت کو واضح کیا کہ یہ ماں باپ ہے کہ جن جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا، باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا، اور فرمایا یہ والدین ہے، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کا جو احترام کرو، ان کی طرف محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھو، مقبول حج اور عمرے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو تک لے، محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لے، فرمایا جتنی مرتبہ تم دیکھو گے اتنے ہی مقبول حج اور عمروں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے چہرے کی زیارت کرنی چاہیے، ان کی ہر لحاظ سے خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ہر وقت ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ یہاں علماء نے ایک نسخہ لکھا کہ جن کے ماں باپ ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اسے چاہیے جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر جایا کرے، وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرے، ان کے لیے صالح ثواب کیا کرے۔ کل قیامت والے دن جب اٹھیں گے ماں باپ اس وقت راضی ہو چکے ہوں گے۔ اور اس پر دوسرا علماء نے نسخہ بتایا کہ ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں ان کی لے لو، دعائیں لے لو، ایسی ان کی خدمت کرو، ایسی خدمت کرو کہ ماں باپ کی دعائیں لے لو۔ اور جس شخص کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو ناکام نہیں کر سکتی۔ بچہ گھر سے باہر جاتا ہے، سکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، مدرسے کی طرف جاتا ہے، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، پیچھے ماں کی دعائیں بچے کے ساتھ ہوتی ہے، باپ کا ہاتھ بچے کے سر پر ہوتا ہے کہ بیٹا جاؤ، اللہ تمہاری نگرانی کرنے والا ہے،
اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے۔ جب ماں باپ کی دعائیں بچے کے پیچھے ہوتی ہیں، وہ بچہ کبھی ناکام گھر کے اندر نہیں لوٹتا۔ ماں باپ کی دعائیں لے کر گھر سے نکلنے والا کبھی گھر کے اندر ناکام نہیں لوٹتا۔ علماء نے آگے لکھا کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں چاہیے، اب وہ ماں باپ کی دعائیں تو نہیں لے سکتے، انہیں چاہیے کہ جب گھر سے نکلیں، کام کاج کے لیے جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت پہلے کریں۔ اللہ میری ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ میری ماں کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جن ماں باپ نے جو ہے سردیوں کی راتوں کے اندر جو ہے خود جو ہے گیلے بستر کو پسند کیا ہے، اپنی معصوم اولاد کے لیے انہوں نے سوکھا بستر جو ہے ان کو جو ہے مہیا کیا ہے، یہ کیسی محبت ہے، ماں باپ کی عجیب محبت ہے۔ یہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب العالمین ہے، جو امت کے لوگوں کو، اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، زندہ ہیں ان کی دعائیں لے لو، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ اس انداز میں جب تم گھر سے نکلو گے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر کے، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ جو ہے ادھر خدا نہ خواستہ کسی غلطی کی وجہ سے ماں باپ کی کو قبر کے اندر کوئی تکلیف ہے، اللہ تمہارے ہاتھ اٹھانے سے، دامن پھیلانے سے، ماں باپ کے لیے آنسو بہانے سے، ان کے لیے سورہ یاسین پڑھنے سے، سورہ اخلاص پڑھنے سے، درود پاک پڑھ کر ان کے لیے صالح ثواب کرنے سے، یا اسی انداز میں مسجد مدرسے کے ساتھ تعاون کر دیا، ماں کے نام کا پنکھا لگوا دیا، باپ کے نام کی صف بچھوا دی، یہ عمل چلتے رہیں گے، ماں باپ کو اس کا فائدہ پھر پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے اندر 3 باتوں کی طرف جو ہے ایمان والوں کی توجہ دلوائی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے، اس مہینے کے اندر وہ بد نصیب ہے جو اپنی مغفرت نہیں کرواتا، وہ بھی بد نصیب ہے جو جس کے سامنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام محمد لیا جائے، اس پر وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے، وہ بھی بد نصیب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بھی بد نصیب ہے کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، وہ بھی بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ، امت کے لیے رحمت کا مہینہ، امت کے لیے مغفرت کا مہینہ، امت کے لیے نجات کا مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راتوں کے اندر خدائی پکار لگتی ہے، میرے بندو مانگو تمہارے مانگنے میں دیر ہے۔ آج دنیا کے کسی بادشاہ سے کچھ مانگا جائے، آج کوئی غریب کسی سرمایہ دار سے کچھ مانگے، آج کوئی مجبور پریشان آدمی کسی سے کچھ مانگے، ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے میرے سے سوال کیا، تو یہ نہیں پتہ ہوتا سوال کرنے والا کتنا مجبور ہے۔ یہ سوال کرنا مانگنا کوئی آسان کام نہیں کہ ہر بندہ کہے کہ یہ بڑا آسان کام ہے، مانگنا دوستو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے سے ہر کسی کی حفاظت کرے، لیکن اگر کوئی مجبور مانگنے پہ آ جاتا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اور اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر جب ہم کچھ نہ کچھ دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ کے محبوب کو دکھایا کیا، ایک آدمی ہے وہ جو ہے زمین کے اندر ہل چلاتا ہے اور زمین کے اندر چند جو ہے بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، وہ اچانک فصل تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، پکنے کے بعد وہ فصل کو کاٹتا ہے، بہت بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اس پر اللہ کے محبوب نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس پر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر خرچ کیا کرتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، اپنی فصل کا عشر ادا کیا کرتے تھے، یہ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا کرتے تھے، بیوہ اور ضرورت مندوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا ذخیرہ آخرت کیا ہے، یہ دنیا کے اندر دنیا کا معاملہ ہے،
انسان جب کامل یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ جو ہے دنیا کے اندر بھی اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، پھر کل قیامت والے دن تو اس کو بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ پھر رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، 1 روپے خرچ کرنے سے اللہ 70 سے 700 تک جو ہے اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ کا خوف کیا ہے، تقوی کیا ہے، خشیت الہی کیا ہے؟ انسان ہر وقت سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رات کی تنہائی کے اندر بھی، رات کے اندھیرے کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دن کے اجالے کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ وہ ذات تو ایسی ہے جو درختوں کے پتوں کو بھی جانتا ہے، سمندر کے قطروں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے جو کالی رات کے اندر، کالے پہاڑ کے اندر، کالے جو ہے پتھر کے اندر، کالے کیڑے کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اس کی روزی کا بھی انتظام کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے روزے کا کہ دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ کیسا خوف پیدا ہو جائے؟ یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دور حکومت ہے، رات کے وقت گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، پوچھا بہن بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا کہ میں جو ہے بیوہ عورت ہوں، بچے یتیم ہیں، گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا بھوک کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں۔ کہا چولہے پہ کیا رکھا ہے؟ کہا کہ دیگچی کو، پتیلے کو، برتن کو آگ کے اوپر رکھا ہے اور بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں کہ بیٹا سو جاؤ، جب کھانا تیار ہو جائے گا تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ جب بچوں کو بھوک لگی ہوتی ہے پھر کیسے نیند آتی ہے؟ نیند نہیں آتی۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ سے اتنا ڈرنے والے تھے، فرمایا کرتے تھے عمر کے دور حکومت کے اندر اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ بیت المال کی طرف دوڑتے ہیں، وہاں سے ساز و سامان کے ساتھ بوری کو بھرتے ہیں۔ بڑھنے کے بعد اپنے غلام اسلم سے کہا، میرے غلام اسلم اس بوری کو میرے کندھوں پہ رکھو۔ اس پر جو ہے غلام تڑپ جاتا ہے، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے کہ جس کا اتنا روب اور دبدبہ ہے کہ عمر کے دور خلافت کے اندر شیر اور بکری ایک ہی ریوڑ کے اندر چرا کرتے تھے، اور جو ہے شیر کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ بکری کو چیر پھاڑ ڈالے۔ عمر کا عدل اتنا مشہور ہے۔ فرمایا کہ میرے کندھے پر رکھو۔ کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، میں اٹھاتا ہوں۔ کہا میرے غلام اسلم، دنیا کے اندر تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، کل قیامت والے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اپنے کندھوں پر بوری اٹھائی۔ یہ وقت کے بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ اس یتیم اور بیوہ کے دروازے پر آتے ہیں، ان کے لیے کھانا پکاتے ہیں۔ کھانا پکانے کے بعد فرمایا، میں نے ان بچوں کو آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے ان کو ہنستے اور کھیلتے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ بچوں نے کھانا کھایا، بچے خوش ہو گئے۔ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، کہ ہم جو ہے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، خشیت الہی والی علامت ہمارے اندر جو ہے پیدا ہو جائے۔ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رمضان کا جس نے پہلا روزہ رکھا اس کے سارے گناہ معاف۔ جس نے رمضان کا ایک ایک روزہ رکھا، ایک ایک روزے کے بدلے اللہ جنت کے اندر ایک عالیشان محل اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ جس نے رمضان کے اندر ایک سجدہ کیا، اس کے لیے جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ 500 برس تک بھی ایک عربی گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ عظمت فضیلت روزہ دار کے لیے ہے کہ روزہ داروں کی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ تو روزہ دار کے لیے عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا، جو مسلمان بھی کہلاتا ہے، محبوب کا امتی بھی کہلواتا ہے، رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی چھوڑ دیا، توڑ دیا، غیر رمضان یعنی 11 مہینے بھی
وہ روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ رمضان کے